افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اہم ترین چیز کے سلسلے سے کہ جب تک جو اکثر ہم لوگ سنا کرتے ہیں کہ جب تک وہ موجود ہے تو ہم بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، یعنی اس جسم کا ایک دوسرا جو حصہ ہے یعنی ایک روح، تو یہ روح کا نکل جانا بدن سے، تو یہ روح ہے کیا چیز، اس کے بارے میں قرآن مجید نے کس طرح سے اشارہ کیا ہے، آئیے اس کے بارے میں آج گفتگو کرتے ہیں اور ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا ان شارٹ یہی سمجھائیے کہ روح کیا ہے اور قرآن مجید سے چاہے کچھ روایات کا بھی سہارا لیں آپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ لیکن روح کے سلسلے میں خداوند عالم نے پہلے ہی ایک بہت مختصر سا جواب دے رکھا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ جب یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں کہہ دو کہ روح میرا ایک امر رب ہے، میرے رب کا امر ہے، یعنی خدائی چیز ہے، اس میں وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے پاس کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہے تو اس میں گفتگو مت کرو۔ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بات نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد، لیکن دراصل یہ کنفیوژن اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہم کو انسان کی یہ جو جسم ہے، وہ جو فزیکل ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہم روح سمجھ لیتے ہیں، روح نکل گئی، روح نکل گئی، جی روح پرواز ہو گئی یا ان کے اندر۔ لیکن دراصل اگر صرف روح کی بات ہوتی تو اس پر تو پیغمبر اسلام نے ہی بہت زیادہ تفصیل سے جواب نہیں دیا اور خداوند عالم نے ہی کہا ہے اور فرما رہا ہے، تو اس پر تو ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن دوسری ایک چیز ہوتی ہے روح کے علاوہ، روح الگ ہے اور نفس الگ ہے، دونوں کو ایک معنوں میں لے لیا جاتا ہے، بعض اوقات قرآن مجید میں بھی ایک معنی میں استعمال کر لیا گیا، لیکن اس کی تفصیلات خداوند عالم نے، اگر وہ سیم روح ہوتی تو کسی دوسرے مقام پر خداوند عالم اس کی تفصیل سے گفتگو نہ کرتا، لیکن ہاں یہ جہاں منع کر کے پھر ارشاد اللہ اقسم بالنفس اللوامہ یا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس اللوامہ اور نفس امارہ کی گفتگو خداوند عالم کیوں کر، جب ایک بار منع کر دیا اور فرمایا۔ تو یہاں پر یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ نفس الگ ہے اور روح الگ ہے۔ روح وہ چیز ہے جو ہمارے اور آپ کے سب کے اندر موجود ہے، جو آپ کو دوسری اسپیشیز سے الگ کرتا ہے۔ مثلا آپ کے اندر، میرے اندر روح انسانی ہے، جانور کے اندر روح حیوانی ہے، اور فرما رہے ہیں، یا دوسری چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے، ابھی ہماری سائنس اتنی آگے نہیں بڑھی ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک روح ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا سَبَّحَ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بقیہ ساری چیزوں میں بھی روح ہو سکتی ہے، فی الحال ہم ان پر رہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک روح ہے۔ تو روح سب کی الگ ہوتی ہے، جانوروں کی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کے جسم سے نہیں، یہ آپ کی پہچان بناتی ہے، غور کیجیے گا، یعنی لیکن پہچان یعنی آپ کو انسان بناتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک نفس ہے جو اس جسم کے علاوہ ہے، مثلا آپ اپنا ہاتھ جب چاہیں ہلائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، جب چاہیں آنکھوں کو جنبش دیں، جب چاہیں زبان چلائیں اور فرمائیں، تو یہ جو آپ کے جسم کو چلاتا ہے یہ نفس ہے، یہ روح نہیں ہے۔ روح پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس کا صرف ایک کام یہ ہے کہ آپ کے اس وجود کو قائم و دائم رکھے، بلکہ انسان بنا کر رکھے، اور فرمائیں، اور قیامت کے دن یہی روح اٹھائی جائے گی۔ اس روح کو دو الگ چیزیں دی گئی ہیں، ایک جسم اور ایک نفس جو اس جسم کو چلاتا رہے۔ یعنی جسم کو روح نہیں دیا گیا، روح کو جسم دیا گیا، روح کو جسم اور نفس دو چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور یہ میں قرآنی تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں۔ البتہ یہ ان چیزوں میں سے جس پر ہر مذہب نے بات کی ہے، دوسرے مذاہب کو آچار پرشانت وغیرہ آپ دیکھیں تو 2-2 گھنٹے کی بحث ہے، یہ ہمارا ٹائم تو بہت کم ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ نفس یعنی یہ آپ کے قابو میں ہے، اس کی آپ چاہیں تربیت کر لیں تو نفس لوامہ بنا لیں، چاہیں تو اس کو بگاڑ دیں اور نفس امارہ بنا دیں، دونوں چیزیں خداوند عالم نے آپ کے نفس میں رکھ دی۔ فَتَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اسے ابھار دیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے قابیل کے لیے۔ تو اگر اللہ نے یہ روح ڈال کر بھیجی ہوتی تو پھر اس کی کیا غلطی بیچارے کی،
اور فرما رہے ہیں. صحیح. تو نفس وہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ جا بھی سکتا ہے, لیکن روح بس ایک بار جاتی ہے جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لہٰذا ان شارٹ اگر کہا جائے تو ہر موجود کے اندر روح ضروری ہے, لیکن ہر موجود کے اندر نفس ضروری نہیں ہے. مثلا آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا نفس آپ کے اوپر سے کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, اور فرما رہے ہیں. صحیح. یا آپ کا کسی کا دماغ خراب ہو جائے, مثلا مجنون ہو جائے, تو اس کا نفس اس کے قابو سے باہر ہو جائے, اس کے مگر پاس روح ہے, روح رہتی ہے, وہ انسان رہتا ہے, وہ جانور نہیں بن جاتا. جی جی جی. اور فرما رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ نائم اور صحیح یعنی جو انسان مجنون ہو یا بے ہوش ہو, اس کے اوپر سے شریعت کے احکامات ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ شرعی احکام ہے آپ کے نفس سے متعلق, اور نفس آپ کا آپ کے قابو میں نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں. تو نفس اور روح کو اگر آپ الگ الگ کر کے سمجھیں تو یوں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نفس وہ چیز ہے کہ جس سے احکام شرعی تعلق رکھتے ہیں, اور روح وہ چیز ہے جو آپ کی ایک پہچان ہے, اور قیامت کے دن اسی کو اٹھا کر اسی سے پوچھا جائے گا کہ جو نفس اور جسم ہم نے آپ کو دیا تھا ان دونوں کے ساتھ آپ نے کیا کیا. چلیے بہت شکریہ. یوں تو آپ نے کہا اور قرآن مجید کی آیت بھی کوٹ کر دی کہ مطلب کہ روح کے بارے میں کوئی اگر سوال کرے تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ امر خدا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جسم کن چیزوں سے بنا ہے, یہ تو ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے. کیا کہیں اشارہ ہے قرآن مجید میں یا ائمہ علیہ السلام کی ہی روایات میں کوئی ہماری طرح ہو جو ان سے پوچھا ہو کہ روح کس چیز سے بنی ہے؟ جی اس پر سوالات تو بہت ہیں, لیکن جب قرآن مجید نے ہی نگیٹ کر دیا اس کو کہ نہیں اس پر گفتگو نہیں ہوئی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نفس کو تو سمجھ سکتے ہیں کچھ حد تک, اور فرمانا یعنی ہم جو دنیا میں جو بھی چیزیں سمجھتے ہیں وہ ہمارے آبزرویشن پر یا ہمارے ایکسپیرینس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. تو نفس کو تو کچھ حد تک آپ ہے تو یہ بھی نظر نہ آنے والی چیز اور میٹا فزیکل ہے, لیکن پھر بھی سائیکالوجی اب دھیرے دھیرے آپ کی آ گئی ہے, سائنٹیفک ایک اسٹریم بن گئی ہے. لیکن روح تو سرے سے آپ کے آبزرویشن میں نہیں آ سکتی نا, اور فرما رہے ہیں. یعنی مثلا اگر آپ کا نفس تھوڑی دیر پہلے آپ خوش تھے, تھوڑی دیر بعد آپ ناراض ہو گئے, اس کے بعد پھر آپ نے معافی مانگ لی, پھر آپ کو غصہ آ گیا, تو یہ چینجنگ تو ہمارے ایکسپیرینس میں ہوتی ہے, دکھتی نہیں ہے, لیکن بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ اس جسم کی بیک پہ کچھ ہے جو اس انسان کو بار بار تبدیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم سمجھ سکتے, لیکن روح کا کام ہے آپ کی انسانیت کو برقرار رکھنا, اور فرما یعنی آپ کو انسان اور حیوان میں تمیز دینا. تو لہٰذا اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بھی اس پر ڈسکشن نہیں کی, اور احادیث میں بھی بہت زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کیا کہ روح کیا چیز ہے, اور جو روایات ہیں وہ بھی بہت زیادہ معتبر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر قرآن مجید نے منع کر دیا تو ائمہ طاہرین کیوں اس کو تفصیل سے بیان کرنے جائیں گے, جو کہ اچھا وہ بھی ایسی چیز کی جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اور فرمان نفس تک تو آپ سمجھ سکتے ہیں, جی لیکن روح کس چیز سے بنی ہے اس کو خداوند عالم نے یہ حکم الہی ہے. لہٰذا روح ایک حکم الہی کا نام ہے. حتیٰ کہ جناب آدم کے لیے جو ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, جب میں اسے بنا لوں اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں. وہ روح یعنی اب وہ انسان بن جائے. بقیہ نفس اور یہ اور وہ جسم, یہ ساری چیزیں اسی روح کو دی جاتی ہیں. تو جب تک روح نہیں آئے گی, ہو سکتا ہے انسان کے پاس جسم موجود ہو سکتا ہے اس جسم کے اندر کیمیکل سارے بیلنسز ہوں, اور انسان جب چاہے اپنے ہاتھ کو ہلا لے, جب چاہے انسان اپنے قدموں کو جنبش دے دے, جب چاہے انسان ناراض ہو جائے, جب چاہے انسان خوش ہو جائے. لیکن جب تک خداوند عالم وہ روح انسانی نہیں ڈالے گا, انسان فرشتوں کے لیے سجدہ کرنے کے قابل نہیں. کیوں؟ وہ روح ہے جو آپ کے اس نفس کو, یہ جو آپ کا نفس لوامہ ہے جو آپ کو برائیوں پر ٹوکتا ہے, کسی کے شعر ہے کہ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر, در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے. تو یہ جو امام وقت کی آواز آپ سنتے ہیں وہ اس سننے کے لائق اپنے آپ کو بنانا پڑتا ہے. اور فرما رہے ہیں تو اس سے روح کا کوئی تعلق نہیں. روح آپ کو بطور ایک انسان اس دنیا میں لے کر آئی ہے, اور جب وہ روح نکل جائے گی تو آپ اس دنیا میں موجود نہیں رہیں. بس اس کا ایک ہی کام ہے, آپ کے جسم میں آ جائے, آپ کو اگنائٹ کر دے, اور دوسرے آپ کے جسم سے نکل جائے, آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں. بیچ کے جو سارے کام آپ کرتے ہیں وہ آپ کا جسم کرتا ہے, اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے والا یا اس کو کیا کہتے ہیں آرڈر دینے والا آپ کا نفس ہوتا ہے. نارملی وہ نفس چونکہ ہمیں نہیں دکھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی روح ہے, جبکہ وہ روح نہیں ہے. تو یہ جو تنزل الملائکۃ والروح, تو یہاں یہ جو روح کیا ہے, اس کے کچھ الگ معنی؟ بالکل, روح اور روح القدس خداوند عالم جس کو وہ ہولی اسپرٹ کہتے ہیں, تو خداوند عالم نے اس چیز کو اپنے آپ سے متعلق رکھا ہے, اور تنزل الملائکۃ والروح میں بھی بے شمار اس کی تشریحات ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. لیکن خداوند عالم نے کہیں پر بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ روح کیا چیز ہے. میں بھی
بہت ساری چیزیں جیسے ہم نے کسی زمانے میں ترقی نہیں کی تھی تو نہیں سمجھتے تھے. جی کبھی جی انسان ہو سکتا ہے ترقی کر لے جائے تو وہاں تک پہنچ جائے, لیکن خداوند عالم نے اس چیز کو کہیں پر بھی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا. ہم جس چیز کے اوپر بحث کر, میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ جی ہر مذہب کے لوگ گفتگو, وہ نفس کی گفتگو ہوتی ہے. ہاں وہ نفس کی گفتگو. اور ہم جسے روح سمجھ رہے ہوتے ہیں در حقیقت وہ نفس ہوتا ہے. نفس یعنی وہ آتما, ٹھیک ہے. تو ہم ایک جسم ہوتا ہے اور ایک آتما ہوتی ہے, اس کے آگے تیسری چیز کوئی نہیں ہوتی. حالانکہ روایت میں اس کی بہت تفصیلات ہیں. اچھا روح کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی کس چیز سے بنی ہے, لیکن روح کے بارے میں کہ کسی کے اندر 3 روح ہوتی ہے, کسی کے اندر 4 روح ہوتی ہے, اس طرح کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں. لیکن اس کے آگے کسی روایت میں آپ کو یہ مل جائے کس چیز سے مل کر بنی ہے, اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی. تو تنزل الملائکۃ والروح میں بھی یا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے اسے ایک پاکیزہ روح کے ذریعے ان کی تائید کی, ان کو مضبوط بنایا. یہ خداوند عالم سے متعلق ہے اور خداوند عالم نے اس کو اپنے سے محدود رکھا. اچھا یہ روح کا یعنی سوال اس طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ پلٹائیں گے, وہ قبر سے اٹھایا جائے گا. تو یہ ایک انسان ہے, دفن ہو گیا ہے نا, کبھی کبھی کھدائی ہوتی ہے تو کنکال ملتا ہے. جی, تو وہ کیا چیز اٹھے گی؟ یہی روح کو کوئی شکل دی جائے گی یا اسی جسم کو پھر سے اللہ کے حکم سے ویسا ہی بنا دیا جائے گا؟ جی, یہ نشأت ثانیہ یعنی دوبارہ انسان کا محشور ہونا خداوند عالم کی بارگاہ میں, یہ بالکل قرآن مجید سے ثابت ہے. حتیٰ کہ سورہ تکویر میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, آپ کے یہ جو جانور ہیں یہ بھی اٹھائے جائیں گے. اچھا, تو وہ اپنی روح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, آپ اپنی روح کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اب یہ جسم یہی والا ہوگا یا کوئی دوسرا جسم ہوگا, یا برزخ میں کون سا جسم ہوتا ہے, یہ جسم مثالی وغیرہ وغیرہ, یہ تفصیلات دوسری ہیں. لیکن خداوند عالم کی بارگاہ میں اٹھایا جانا بالکل یہ آپ کی روح ہوگی, کہ جسے ایک جسم ہوتا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ روح ایک لطیف جسم ہے, یعنی میٹر لیس اس کو کہیں, جس کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, نہ اس کو ٹائم چاہیے, نہ انرجی چاہیے, نہ اس کو کیا کہتے ہیں اسپیس چاہیے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے, وہ کوئی چیز ایسی ہو. حالانکہ پریکٹیکلی ہم کر کے دکھا نہیں سکتے, لیکن تھیوریٹیکلی یہ چیزیں ہیں کہ جس چیز کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہ ہو, تو روح وہ ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے اس کو ایک جسم دے دیا گیا ہے, اس جسم کے ساتھ ایک نفس بھی لگا ہوا ہے کہ جو اس جسم کے کنٹرول میں, جو اس جسم کو کنٹرول کرتا رہتا ہے. تو روح خداوند عالم قیامت میں اس کو تو بالکل اٹھائے گا. اب جسم یہی والا رہے گا یا نہیں رہے گا, سائنٹیفکلی ہمارا جسم کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز تباہ نہیں ہوتی, حتیٰ کہ انرجی بھی نہ وہ کریٹ کی جاتی ہے, نہ وہ اسے ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے, وہ ریسائیکل سسٹم چلتا رہتا ہے. تو ہمارا جسم جو ہے نو ڈاؤٹ کہ اگر اسی جسم میں اٹھایا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اب سوال ایک بہت بڑا اس معاملے میں یہ ہوتا ہے, کلامی بحث ہے جس کو کہتے ہیں شبہ عاقل و معقول, کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور کو کھا لیا, ٹھیک ہے, وہ تو اس کا حصہ اس میں ڈیزالو ہو گیا. اب اگر اور اس کے بعد پھر وہ بھی مر گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا, تو اب اگر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا, اور فرما رہے ہیں تو اس کو کس جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اس کے بعض حصوں کے ساتھ اس کو اٹھا لیا جائے گا, یا صرف اپنے حصوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, وہ حصہ اس میں سے نکال کر اس دوسرے والے جسم میں لگایا جائے گا؟ بہرحال یہ ایک پوری دنیا ہے بحث کی, لیکن خلاصہ یہ کہ آپ کے جواب دیتے ہوئے کہ بالکل روح قیامت کے دن ہر ایک انسان جس میں روح پائی جاتی ہے, ہر ایک موجود کہ جس میں روح پائی جاتی ہے, اسے قرآن کے نزدیک اٹھایا جائے گا. یہ جو باتیں اکثر کہی جاتی ہے کہ انسان جب دفن کیا جائے گا نا تو فشار ہوگا اس کے اوپر, ایسے پیس دیا جائے گا اگر گنہگار گار ہوگا, اور اگر نیک ہوگا تو باغات اور چاروں طرف درخت ہوں گے, اور وہاں پہ اس کے نوکر چاکر ہوں گے, محل بھی ہوں گے. سب روایات ہیں اور آپ لوگوں سے مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں. تو کیا یہ اس کا تعلق روح سے ہے؟ بالکل روح سے ہے. اور دیکھیے اس چیز کا بنیادی پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ کی روح اس دنیا میں آئی ہے, در حقیقت یہ اس کی ایک پابندی ہے, اور فرمان ہے ایک طریقے سے وہ چیز کہ جو بالکل باؤنڈیشن لیس تھی, جس کی کوئی پابندی نہیں تھی, اس طرح کی. مثلا روح ہے, نہ اس کو ٹائم چاہیے نہ اسپیس چاہیے, تو 2 پابندیاں تو یہی بڑی ہٹ گئی. اور فرمان ہے, اور ہم اسی کے اسیر ہیں, اس سے ہم جا نہیں سکتے. حتیٰ ہے کہ ہم چیزوں کے محتاج ہیں, سانس لینے کے لیے ہوا کے محتاج ہیں. حتیٰ ہے کہ ایک تو ہم کو ہوا چاہیے, دوسرے کہ ہم اس ہوا سے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتے. کہیں بھی چاہیے ہوا, وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ کسی ترکیب سے ویکیوم کریٹ کر دیں, وہ ایک دوسری چیز ہے. لیکن بیسیکلی نارملی آپ ہوا سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے, تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کتنے گھرے ہوئے ہیں چیزوں سے. حتیٰ کہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے حد سے زیادہ, چاہے شریعت روکے گی یا ڈاکٹر آ کر روک دے گا. حتیٰ کہ آپ حد سے زیادہ ہنس نہیں سکتے, آپ حد سے زیادہ رو نہیں سکتے. باقی ساری چیزیں تو قیامت میں یا جو دوسری دنیا ہے اس میں آپ کے اس دنیا کے اچھے کام کی جزا کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی.
بقیہ یہ جو ساری چیزیں ہیں صرف سمجھانے کے لیے اور بہت چھوٹی ہیں اس چیز کے مقابلے میں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے یہ ساری پابندیاں ہٹا کر آپ کے لیے مہیا کر رکھی. اب جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی یا شہد کی نہریں ہوں گی, ٹھیک ہے, یا مثلا غلام ہوں گے, کنیز ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو ایک انسان جسے دودھ پسند نہیں مثلا, یا شہد سے اسے الرجی ہے, یا وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے, غلام اسے نہیں چاہیے, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ صرف سمجھانے کی چیزیں ہیں آپ کے لیے. اصل چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کے اوپر دنیا میں پابندی ہے, آخرت میں پابندی نہیں رہے گی. وہاں جو چیز چاہیے آپ کے لیے حاضر, جو چیز چاہیے آپ کے لیے حاضر, کیونکہ وہ روح یہاں پر اس جسم میں, وہ کثیف جسم میں قید تھی, وہاں پر اس کے اوپر وہ پابندیاں ہٹ جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے, روایتوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے مرحومین آپ سے انس محسوس کرتے ہیں, ان کی قبروں پہ جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر پابندی ہے, ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, تو پھر آخر میں یہ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ فرشتے بھی ہیں. جی, جو باتیں آپ نے کہی کہ یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہیں, تو فرشتوں کے سلسلے سے بھی کچھ ایسا ہی رکھتا ہے جو سنا ہم نے کہ کبھی بھی کہیں پہنچ گئے, اور کہیں نہ کہیں ذکر جنات کا بھی آ جاتا ہے, کیونکہ قرآن مجید میں سورہ جن موجود ہے. تو ان کا روح کا کیا تعلق ہے, ان میں کون سی روح ہے یا کیا فلسفہ ہے؟ بے شک روح سب کی ہے, اور سب کی اپنی اپنی روح ہے. یہی وہ روح ہے کہ ان کی بھی الگ ہے, بالکل اپنی سیپریٹ روح ہے. جیسے جانوروں کی روح ہے, لیکن چونکہ ان کی جانوروں کی روح کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا ہے, نفس ہے لیکن وہ آپ کی طرف ان کے قابو, آپ کے قابو میں جو نفس ہے وہ والا ان کے پاس نہیں ہے. وہ جب چاہیں اس کو قابو نہیں, وہ اسی نیچرل فینومینا میں اسی کی فلو میں بہتے رہ سکتے ہیں. نفس تو ہے, قابو کر سکتے ہیں, لیکن ان کے بس میں نہیں ہے, ہمارے بس میں ہوتا ہے. لہٰذا جانوروں کی روحیں الگ ہے, ہماری روحیں الگ ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جنات ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نفس پر چونکہ خداوند عالم نے کوئی پہرا نہیں بٹھایا ہے, یا مثلا ملائکہ ہیں جو سجدے میں, وہ سجدے میں, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے, ٹھیک ہے. یفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے ہم 10 بار کے بعد بھی نہیں سنتے, ٹھیک ہے. تو روح تو ہماری بھی ہے, ان کی بھی ہے, لیکن جسم اور نفس کا جو سلسلہ ہماری روح کے ساتھ لگا ہوا ہے, اسی بنیاد پر سزا اور جزا بھی ہے. اچھا, فرشتوں کی روح الگ ہے, لہذا ان کا حساب کتاب بھی الگ ہے, لیکن روح سب کے اندر موجود ہے. بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین, ایسے ہی بہت سے موضوعات ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں قرآن مجید میں, اس کے سلسلے سے آیات ہیں, لہذا انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام تشکیل دیا ہے, آپ تک پہنچا رہے ہیں. انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے تو کچھ ایسے ہی ٹاپکس کو لیں گے جو قرآن مجید میں خدا نے اشارہ کیا ہے, اس پہ کچھ ہم یعنی ڈسکس کریں گے, کچھ اس کو ایکسپلین کریں گے, آگا اس کی ویاکھیا کریں گے. فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.